السلام علیکم ویورز۔ غزہ سے نسبتاً ایک اچھی خبر ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی تھی اس میں 4 روز کے وقفے کا اعلان کیا گیا اور یہ وقفہ آج یعنی جمعہ کے دن سے شروع ہے۔ اور اس وقفے کے دوران جو شرائط طے ہوئی ہیں، جن شرائط پر یہ وقفہ ہوا ہے، یہ جنگ بندی ہوئی ہے، ان کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے 150 قیدیوں کو رہا کرے گا۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے 300 لوگوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ ان 300 لوگوں میں 123 لڑکے ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، 144 مرد ہیں جن کی عمریں 18 سال سے زیادہ ہیں، 32 خواتین ہیں جن کی عمریں 18 اور 60 سال کے درمیان ہیں، اور ایک بچی ہے جس کی عمر 15 سال ہے۔ یہ 300 لوگوں کی فہرست ہے جو کہ اسرائیل نے جاری کی ہے، اور یہ 300 لوگوں کی فہرست اسرائیل نے اپنے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ایشو کیا ہے کہ وہاں پر وہ کسی کو بھی رہا کرنے سے پہلے اس کا نام پبلش کر دیں کہ ہم نے اس کو رہا کرنا ہے، تاکہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض کر سکے۔ یہ جو 300 لوگ ہیں، ان کے اوپر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اگر کوئی اعتراض نہ ہوا، کسی اسرائیلی شہری نے سپریم کورٹ میں کوئی ان کے خلاف اپلیکیشن نہ دی، تو ان 300 میں سے اسرائیل 150 لوگوں کو حماس کے یا فلسطین اتھارٹی کے حوالے کرے گا، جن کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بات کہ اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں 7000 سے زیادہ فلسطینی قید ہیں، خواتین، بچے، مرد، 7000 سے زیادہ۔ اور ان 7000 میں سے 3000 وہ لوگ ہیں جن کو اسرائیل نے پچھلے 28 دنوں میں جنگ کے دوران حراست میں لیا یا گرفتار کیا ہے۔ اب ذرا دوسری طرف آ جائیں، جو اس معاہدے کی دوسری شرط ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ حماس اگلے 4 دنوں میں 50 اسرائیلیوں کو رہا کرے گا، جن میں اسرائیل کے اپنے لوگ بھی ہیں، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ 3 امریکنز بھی ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ بھی ہے 3 سال کا جو حماس کے قبضے میں ہے، جس کے والدین اس حملے کے دوران، اس لڑائی کے دوران جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب یہ جو 50 لوگ ہیں ان کو حماس روزانہ کی بنیاد پر 12-13 لوگ روزانہ چھوڑے گا۔ ویسے حماس کے پاس اس وقت کوئی 200 سے زیادہ اسرائیلی جو ان سے ہیں وہ قید میں ہیں، اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ تمام کے تمام اسرائیلیوں کو حماس کی قید سے رہائی دلا دی جائے، اور اس پہلے مرحلے میں 50 لوگ چھوڑے جائیں گے۔ اور ایک آفر دی ہے اسرائیل نے حماس کو کہ اگر آپ 4 دنوں کے بعد جو باقی لوگ ہیں، 150 سے زیادہ ہیں کچھ، ان لوگوں کو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر 10 لوگوں کو رہا کریں گے تو ہم ہر روز 10 لوگوں کے بدلے میں 1 دن کی جنگ بندی بڑھا دیں گے۔ ادروائز اسرائیل نے جو ڈکلیئر کیا وہ یہ کیا ہے کہ 4 دن کے بعد ہم ایک شدید اور خوفناک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ غزہ میں حماس اور اسرائیل کی افواج جون سی ہیں وہ اپنی پوزیشنز پر کھڑی ہیں، اپنی جگہ پر موجود ہیں، جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن جنگ میں وقفہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے یہ بھی بات کہی ہے کہ شمالی غزہ میں کچھ مخصوص علاقے ہیں جہاں پہ ان کے خیال میں حماس کے لوگ موجود ہیں، وہاں پہ جنگ بندی روزانہ 10 سے 4 بجے تک ہوگی۔ یہ ہے جنگ بندی کے معاملات۔ اور جنگ بندی کے ساتھ جو دوسری شرط طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رفح کراسنگ جون سی ہے، جو ایک واحد راستہ ہے غزہ کا اسرائیل کے علاوہ عرب دنیا کے ساتھ، یعنی مصر کے ساتھ، مصر کے بارڈر کے ساتھ، وہ جو رفح کا شہر ہے، وہاں سے ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 ٹرک امدادی سامان کا غزہ میں آئے گا، اور ان 4 دنوں میں کوئی 200 ٹرک آئیں گے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ صورتحال جنگ کی نہیں تھی تو اس وقت عالمی جو امداد تھی، دنیا بھر سے جو امداد آتی تھی غزہ کے لوگوں کے لیے، ان کے کوئی 10,000 ٹرک غزہ میں روزانہ آتے تھے۔ لیکن اس جنگ کی وجہ سے پچھلے 28 دنوں میں 1399 ٹرک آئے، 1399 ٹرکس کو داخل ہونے دیا گیا ہے رفح سے غزہ میں۔ تو صورتحال کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان 4 دنوں میں یہ بھی طے پایا ہے کہ جو غزہ کے ہاسپٹلز ہیں ان کے جنریٹرز کے لیے، غزہ میں جو سیوریج کا نظام ہے اس کے لیے، اور غزہ میں جو دیگر ضروری معاملات ہیں ان کے لیے ایک جو ایندھن چاہیے ہے، ایک انرجی جو چاہیے، وہ 4 دنوں کے لیے سپلائی کی جائے گی، اور 4 دنوں کے بعد وہ سپلائی پھر سے روک دی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 28 دنوں میں صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی بدترین ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر شمالی غزہ میں، بجلی، گیس، پانی، ادویات، علاج معالجہ، کھانا پینا اور
دیگر جو ضروریات زندگی ہیں ان کا ایک طرح سے ان کو منقطع کر دیا گیا ہے، اور لوگ انتہائی قسم پسری کے عالم میں وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تباہی اور بربادی کی تصویر ہے جو کہ شمالی غزہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور مناظر اب سامنے آئیں گے بھی۔ وہاں پہ شمالی غزہ میں جو گھر ہیں، جو بازار ہیں، جو ہسپتال ہیں، جو امدادی کارکنوں کے اداروں کے دفاتر ہیں، وہ سب کو تباہ کر دیا گیا۔ کوئی 17 لاکھ فلسطینی ہیں جو گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اور شمالی غزہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کہیں امدادی کیمپوں میں رہ رہے ہیں، کہیں ریفیوجیز کیمپس میں رہ رہے ہیں، کہیں جو امدادی کارکنوں کے دفاتر ہیں وہاں پر چھپے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جنوبی غزہ میں چلے گئے ہیں۔ اور ان 4 دنوں کی جنگ کے دوران یہ کہا تو گیا ہے کہ جنوبی اور شمالی غزہ کے درمیان جو ٹریک ہے، جو رستہ ہے، اس کو سیکیور رکھا جائے گا، لیکن اسرائیل نے وارن کیا ہے کہ کوئی فلسطینی جنوبی غزہ سے شمالی غزہ کی طرف آنے کی ہمت نہ کرے، کیونکہ ہم نے 4 دنوں کے بعد ایک بڑا آپریشن یہاں پہ کرنا ہے۔ اس جنگ کے جو تباہی ہوئی ہے اور اس جنگ کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اور نقصان یہ ہوا ہے کہ جو پہلے دن 7 اکتوبر میں جو حملہ ہوا تھا اسرائیل کے اوپر حماس کی طرف سے، اور وہ اس میں فضائی حملہ بھی ہوا، پیرا ٹروپرز بھی آئے، اور زمینی حملہ بھی ہوا، اور سمندر کی طرف سے بھی حملہ ہوا، اس حملے کے نتیجے میں 1400 اسرائیلی مارے گئے تھے، اور اس کے بعد کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے اسرائیل میں کسی ہلاکت کی۔ لیکن اب تک 28 دنوں میں جو اسرائیل نے بمباری کی ہے اور جو حملہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی 15,000 فلسطینی جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ 7,000 کے قریب فلسطینی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور 36,000 فلسطینی ہیں جو شدید زخمی ہیں اور ان کے علاج معالجے کی بنیادی سہولت تک میسر نہیں۔ یہ ہے رزلٹ اس جنگ کا، اور یہ ہے نتائج اس حملے کے جو حماس نے اسرائیل کے اوپر کیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر حماس نے یہ حملہ کیوں کیا؟ جب اس کے پاس قوت اور طاقت نہیں تھی تو اس نے ایک درندے کو اور ایک وحشی کو اور ایک انسانیت دشمن جو طاقت ہے اس کو کیوں چھیڑا، کہ جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی اپنی جانوں سے گئے، ہزاروں فلسطینی بچے اپنی جانوں سے گئے، دنیا میں ایک کوہرام برپا ہو گیا، ایک ظلم کی داستان نئی لکھی گئی، اور ابھی یہ داستان رکی نہیں ہے، ایک وقفہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ 4 دنوں کے بعد دیکھیں اب وہ کیا نیا سٹیپ لیتے ہیں۔ بہرحال اس جنگ بندی کو جو مانیٹر کر رہے ہیں ایز اے ثالث وہ قطر ہے، اور جو 2 ملک اس جنگ بندی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے سپورٹنگ رول پلے کر رہے ہیں ان میں سے ایک امریکہ ہے اور ایک مصر ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے بے گناہ جانوں کی جو ہلاکتیں ہو رہی تھیں ان میں وقفہ آیا ہے، ایک جو جنگ کے جو اثرات تھے ان میں ایک وقفہ آیا ہے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ وقفہ اور زیادہ طوالت اختیار کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس جنگ کو عارضی طور پر نہیں مستقل طور پر بند ہونا چاہیے، اور دنیا کا ہر امن پسند شخص، ہر انسانیت پسند شخص، اب میں پھر دوبارہ سے یہ بات کہوں گا کہ اس میں کسی مذہب کی بات نہیں ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی رنگ نسل کی بات نہیں ہے، کسی خطے اور علاقے کی بات نہیں ہے، انسانی زندگی کی بات ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر ہونا یہ چاہیے کہ اس جنگ کو نہ صرف روکا جائے بلکہ یہ جو مسئلہ ہے مڈل ایسٹ کا، اس کو مستقل بنیادوں پر اس کا حل تلاش کیا جائے، ایک ایسا روڈ میپ تشکیل دیا جائے کہ جس پر چلتے ہوئے دنیا اس مسئلے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے قابل ہو سکے۔ جنگ بندی شروع ہو گئی ہے، یہ اچھی خبر ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور دنیا کے ہر طاقتور شخص کو اور ہر ذمہ دار شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی بھیانک صورتحال جو سی ہے اس کو دوبارہ ابھرنے نہ دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔